جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لکھنا نہیں آتا تو اے مسلمان، لکھنا نہیں آتا تو اے مسلمان، تو پڑھا کر ہو جائے گی ہر مشکل تیری آسان، تو پڑھا کر. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے، تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو غربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے راشد، آ جائے گا تجھے راشد جینے کا کرینہ، آ جائے گا تجھے راشد جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. گرامی قدر واجب الاحترام محترم ساتھیوں، غیور باشعور زندہ دل نوجوانوں، بزرگوں، حضرات ذی وقار، اے چلدا پھردا انسان دو چیزاں دا مجموعہ اور مرکب ہے. انسان دو چیزاں نال انسان بنے، دو وچوں ایک مٹا دیتی جائے، ایک چیز دور کی کر دیتی جائے تو انسان انسان نہیں رہندا. وہ دو چیزاں کی نے؟
ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. توجہ فرمانا, روح اور جسم نو ملاؤ تے انسان بندا ہے. الگ الگ کر دتیاں جان تو لفظ انسان اس تے صادر نہیں ہوندا, اے انسان پھر انسان نہیں رہندا. اگر جسم نو دیکھو تے ڈھانچہ اور بت نظر آئے گا, اور اس دی دوسری حصے نو دیکھو تو روح نظر آئے گی. اینا دوہاں نو ملاؤ تو انسان بن جائے گا. جدو الگ الگ کرو گے تو پھر انسان رہندا دو چیزاں نے. اور اللہ نے ایک چیز نو زمین وچوں پیدا فرمایا ہے, دوسری نو آسمان تو نازل فرمایا ہے. اور ایتھے اس بات تے بھی غور فرماؤ, جے انسان دو چیزاں دا مرکب ہے تے انسان دی پیدائش واسطے بھی اللہ نے ایک جوڑے دا انتخاب فرمایا ہے. اور جس انسان نو اللہ نے بنایا ہے, اس انسان واسطے اللہ نے دو چیزاں بنائی ہیں, ایک زمین ہے ایک آسمان ہے. اور دونوں چیزاں چوں اللہ نے ایک ایک چیز لے کے انسان نو کامل بنایا ہے. حضرات غور فرمانا. اور پھر انسان واسطے اللہ نے جہان بھی دو بنائے, ایک ہے دنیا اور دوسرا آخرت ہے. اور دنیا اندر بھی اللہ نے انسان دے دو خاص ٹھکانے بنائے نے, ایک کعبۃ اللہ, ایک مسجد نبوی آمینہ دلال علیہ السلام دے مبارک ہتھاں دی بنی ہوئی مسجد. اے دنیا دے دو ٹھکانے. اور جدوں اگے جائیں گا پھر اللہ نے دو ٹھکانے بنائے, ایک جنت بنائی ہے ایک جہنم بنائی ہے. یعنی دو تو بغیر گزارا نہیں, ابتدا تو انتہا تک دو نال ہی سارا معاملہ چل رہا ہے. اللہ نے انسان نو دو چیزاں دا مرکب بنایا ہے, دو چیزاں نال انسان نو مکمل کیتا ہے. غور کریا کر, توجہ کریا کر, اپنے بارے اپنے گریبان اندر نظر دوڑا کے سوچیا کر, مینو اللہ نے دو چیزاں چو بنایا ہے, ایک حصہ میرا زمین چو مٹی چو بنے ہے, دوسرا آسمان تو آیا ہے. اور اللہ نے پھر اس انسان نو غذا دیتی, ہوا دیتی, اس دی نشو و نما واسطے, اس دے پروان چڑھن واسطے, اس دی جوانی واسطے, اس دے جناب فولاد واسطے, ہمت طاقت اور جرت واسطے. اللہ پاک نے کائنات اندر جیڑی جیڑی چیز پیدا فرمائی اس دے اندر بھی اللہ نے دو چیزاں دا جناب انتخاب کیتا ہے. تیرے جسم واسطے اللہ نے جیڑی چیز بنائی وہ مٹی اندروں, تیری روح واسطے اللہ نے جو بنایا وہ آسمان تو نازل فرمایا ہے, کیونکہ جسم مٹی دا بنے ہے, اس دی غذا بھی مٹی اندروں, اور روح آسمان تو آئی ہے, اس دی غذا بھی آسمان تو. جسم نو خوراک دی ضرورت پئی, اللہ نے گندم مٹی اندروں پیدا فرمائی. جسم نو طاقت ہمت جرت دی ضرورت پئی, اللہ نے پھل اور فروٹ اس جسم دی طاقت اور فولاد واسطے مٹی اندروں پیدا فرمائے. حضرات توجہ فرمانا, جسم نو آب و ہوا دی ضرورت پئی, اللہ نے زمین تو پیدا فرمائی. اللہ دی قسمیں تیری روح نو کسے شے دی ضرورت پئی تے اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی. روح نو سکون دی لوڑ پئی, روح نو تسکین دی ضرورت پیش آئی, روح نو خوشحالی دی ضرورت پیش آئی, روح نو جناب خوشحال اور سرسبز و شاداب رہنے دی ضرورت پیش آئی. اللہ نے دے واسطے آسمان تو سما نازل فرمایا ہے. توجہ فرمائیے, جسم بیمار ہو جائے اے دے علاج دا انتظام اللہ نے جناب زمین اندروں کیتا ہے, مٹی اندروں کیتا ہے. تیری روح بیمار ہو جائے تے روح دی غذا, روح دا علاج اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا ہے. پتہ ہے کیڑی شکل اندر؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے آن والا قرآن مالک کائنات نے فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
مالک کائنات دا قرآن، خالق کائنات دا 13واں پارہ اللہ پاک دی مقدس کلام دا۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو میں جسم بنایا مٹی اندروں تے جسم دی نشو نما واسطے ہر چیز مٹی اندروں پیدا فرمائی، تیری روح آسمان تو آئی تے روح دی غذا بھی آسمان تو آئی، موسیقی نو روح دی غذا کہنے والے آئیے توجہ فرمائیے۔ مالک کائنات نے فرمایا روح دی غذا اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، جسم بیمار ہو جائے، جسم نو دکھڑا پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، جسم تے زخم آ جان، جسم دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے واسطے، جسم دیاں شفاواں واسطے، جسم دے علاج واسطے اللہ پاک نے مٹی اندروں ادویات پیدا فرمائیاں۔ میں صدقے جاواں سونیاں اللہ پاک دی قسمیں تیری روح بیمار ہو جائے، مالک کائنات نے آسمان تو اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو جنہ دی روح بیمار ہو جائے، جی دی روح جناب زخمی ہو جائے، جی دا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، جی دا دل ٹوٹ جائے، جنہوں دلی طور تے صدمہ پہنچ جائے، جی دا دل پریشان ہو جائے، او دیاں پریشانیاں دور کرنے واسطے، دل دے دکھڑے دور کرنے واسطے، او لوگو دل ٹوٹے نو ملان واسطے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر اعلان فرمایا اے او کتاب ہے جڑی اللہ پاک نے انسان دی روح دی غذا بنا کے نازل فرمائی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں کائنات دے لوگو اللہ پاک دی قسمیں آسمان تو کتاباں اور بھی آئیاں نے، پر جتنیاں کتاباں آسمان تو آئیاں، جتنیاں زمین اندر بڑیاں، اینا ساریاں کتاباں تو افضل ترین کتاب ہے تے اللہ پاک دی مقدس اور مطہر کتاب ہے القرآن المجید والفرقان الحمید، جڑی اللہ پاک نے تیری روح دی غذا بنائی۔ اور توجہ فرمانا ایک کتاب وہ کتاب ہے جڑی تیری روح دی غذا بن کے آئی، جڑی میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک دے نازل کرنے والے اللہ پاک آپ نے جڑی اللہ پاک نے خود نازل فرمائی۔ او لوگوں پتہ چلیا آمینہ دے لال نے کتاب سکھان والا اللہ آپ ہے، میرے پاک پیغمبر دا معلم عرش والا آپ ہے، خالق کائنات دے محبوب پیغمبر نو قرآن سکھان والا اللہ آپ ہے، میرے پاک پیغمبر دے کول قرآن لے کے آن والا جبریل ہے۔ دوسرے لفظاں اندر سمجھ لو جڑے خالق نے اس غذا نو نازل فرمایا ہے، جڑے اللہ نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے، وہ ساری کائنات تو آلہ، ساری کائنات نو بنان والا، ساری کائنات دا نظام چلان والا، اور جڑا اس قرآن نو لے کے آیا وہ فرشتیاں چو آلہ ہے، جڑے نبی تے آئی وہ نبی نبیاں چو آلہ، جڑے سینے تے آئی وہ سینہ سینیاں چو آلہ۔ مالک کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ پاک نے جڑے سینے تے قرآن نازل فرمایا وہ سینہ سینیاں چو آلائے، جڑے شہر اندر قرآن نازل ہویا وہ شہر شہراں چو آلائے۔ اللہ دی قسمیں جڑے مہینے اندر نازل ہویا وہ مہینہ مہینیاں چو آلائے۔ مالک کائنات دا قرآن بولیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور لوگو جڑی رات اندر نازل ہویا ہے اور رات راتاں چوں آلہ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن نو میں ایسی بابرکت رات اندر نازل فرمایا، ایسی برکتاں والی، ایسی رحمتاں تے شفقتاں والی رات اندر قرآن نو نازل فرمایا۔ مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور دوسرے مقام تے قرآن بولیا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما
ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ پاک دا قرآن مالک کائنات نے فرمایا لوگو اینیاں برکتاں والی رات ہے، اینیاں رحمتاں تے شفقتاں والی رات ہے، جیڑا بندہ اسے رات دی عبادت کرے گا میں 83 سال 4 مہینے تے کچھ دنوں دی عبادت دا اجر عطا فرما دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے او قرآن ہے جڑے اللہ پاک نے تیری روح دی غذا بنا کے نازل فرمایا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو جدوں صدمہ پہنچ جائے، جدوں دل پریشان ہو جائے، جدوں روح پریشان ہو جائے، دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا پھر میرا قرآن پڑھیا کرو، میرے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، میرے قرآن دے نیڑے آیا کرو، میں اللہ اپنی رحمت نال تینوں سکون عطا فرما دیاں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک دا قرآن لوگو جا بجا اعلان فرما رہا ہے، مالک کائنات دا قرآن بول بول کے اعلان کر رہا ہے آؤ لوگو قرآن دی طرف، آؤ قرآن دی طرف۔ آئے مینوں کتھے یاد آئے مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر دا دوہرا داماد ہے علی المرتضیٰ دا ہمزلف، میرے پاک پیغمبر دا جوائی حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ویلا آیا میرے عثمان تے ظلم کیتا گیا، اور لوگوں 40 دن دا سے میرے عثمان نو قید کر دیتا گیا ہے، پانی بندے کھانا بندے، 27 دن گزر گئے پانی دی بندش نو، 27 دن گزر گئے کھانے دی بندش نو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ دے شوہر حسنین کریمین دے بابا میرے پاک پیغمبر دے جوائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلیجے تے چوٹاں لگیاں۔ علی چلدیاں چلدیاں میرے عثمان کول گئے، او میرے حمزلہ میرے پاک پیغمبر دے داماد حسنین کریمین دے خالو انہیں دن گزر گئے نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں۔ عثمان او مظلوم مدینہ عثمان مینوں دسو جدوں پیاس لگ دی ہے کی کر دے ہو، جدوں بھوک لگ دی ہے کی کر دے ہو؟ ہائے عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا علی کی پوچھنا ہے، جدوں مینوں بھوک لگ دی ہے میں اللہ دا قرآن کھول لینا، جدوں بھوک لگ دی ہے میں اللہ دا قرآن کھول لینا وا۔ رب کائنات دا قرآن پڑھنا اللہ میریاں بھوکاں دور کر دیندا ہے، جدوں پیاس لگ دی ہے میں نماز شروع کر لینا وا۔ ہائے ہائے میں صدقے جاواں مالک کائنات دے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے اس پروانے تو تے جدوں موت آئی نا اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ پاک دے قرآن دیاں ایتاں پیا پڑھدا ہے، میرے عثمان تے حملہ ہویا، او لوگو عثمان نو قرآن نال پیار، عثمان قرآن نو پڑھن والا، عثمان صبح شام قرآن نو سینے لگان والا، عثمان قرآن نال محبتاں کرن والا۔ اللہ دی قسم موت آئی تے قرآن پڑھدیاں ہی آئی ہے۔ دعا کریا کر اللہ جدوں موت آئے تیرا قرآن پڑھدیاں ہی آئے، اللہ ذوالنورین جیسی نیک موت نصیب فرمانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا سا مالک کائنات نے فرمایا دل پریشان ہوئے تیرا بدا قرآن پڑھیا کر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ پاک نے فرمایا لوگو رحمت دے دروازے کھلانا چاہندے ہو, اپنے دل نو سکون پہنچانا چاہندے ہو, اپنے ٹوٹے دل نو ملانا چاہندے ہو تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجواب الکافی دی 16 نمبر صفحہ تے بات موجود ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مکے دے مقیم نے, مکے دے رہائشی, مکہ دے اندر رہن والے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک دن نا امام ابن قیم بیمار ہو گئے. آپ دے سر مبارک نو درداں شروع ہو گئیاں. حضرت دا سارے اینا درد ہویا, اینا درد ہویا. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے لوگوں میں پریشان ہو گیا, میں ڈاکٹراں کول گیا, دوائیاں لئیاں پر علاج نہیں ہویا, پر شفا نہیں ملی. میں حکیماں کول گیا, طبیباں کول گیا, میں جناب دور دراز تک گیا, بڑا علاج کروایا, پر سر دی درد نہیں ہٹی, سر نو سکون نہیں پہنچیا. اچانک ایک دن میں اللہ پاک دا قرآن کھولیا, مالک کائنات دے قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اللہ پاک دے قرآن نے آکھیا لوگو قرآن شفا ہے, قرآن شفا ہے. جدوں صدمہ پہنچے قرآن پڑھیا کر, جدوں دکھڑا پہنچے قرآن پڑھیا کر, جدوں پریشانی آئے قرآن پڑھیا کر, جدوں کلیجے تے چوٹ لگے قرآن پڑھیا کر. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے انج اللہ پاک دا قرآن کھولے آئے, قرآن کھولیا تے تلاوتاں شروع کیتیاں. پڑھدیاں پڑھدیاں یہ آئے سامنے آ گئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. امام صاحب نے ایت پڑھی نا تے آندے نے لوگو میں دل اندر سوچے آئے اللہ پاک دا قرآن شفا ہے, مینوں کیڑی لوڑ ہے ڈاکٹراں تے حکیماں کول جان دی. حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کیتا. اللہ دی قسمیں امام صاحب فرماندے نے میرا سر ایسا درست ہویا, اس تو بعد ساری زندگی کدی درد ہی نہیں ہوئی. پھر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مکے دے بازار اندر, مکے دیاں چوکاں چ رستیاں دی اندر, مکے دیاں گلیاں اندر اعلان پہ کر دے لوگو قرآن شفا ہے, لوگو قرآن شفا ہے. آؤ لوگو قرآن نو پڑھ لو, آؤ لوگو قرآن نال محبت کر لو, آؤ لوگو قرآن نال پیار پا لو. قرآن شفا کیویں نہ ہوئے, میرے پاک پیغمبر دا ایک قافلہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک دا ایک قافلہ جا رہا ہے, ایک پنڈ اندروں گزریا نا, ان رات دا ٹائم ہے, رات رہن دا منصوبہ بنیا, اس پنڈ اندر رات گزاریے, پنڈ دے چودھری نال گل کریے, نمبردار نال گل کریے, لوگاں دسیا فلانا ڈیرا نمبردار دا, فلانا ڈیرا ساڈے جناب پنڈ دے چودھری دا, چودھری دے ڈیرے چلے گئے, نمبردار دے ڈیرے چلے گئے. ہاں بھی نمبردارا چودھری آ, تو پنڈ دا رکھوالا, پنڈ دا چودھری, اس پنڈ دا تو جناب نگہبان ہے. اساں ایتھے رات رہنا چاہنے, اسیں رات رہنا چاہنے. وہ تو یہودی سن نا, انہاں کیا سی نہیں رکھنا, لیکن اج کل دا مسلمان بھی حالات ہی ایسے نے, مسلمان بھی ڈردا ہے. اصل حالات دی گل وہ تے الگ بات ہے, مسلمان ویسے بھی مسلمان نہیں رہا. جے ایمان ہوئے نا اندر اللہ دی قسمیں, پھر ہمدردی اور خیر خائی پیدا. آپ نے فرمایا دین النصیحہ, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ. دین خیر خائی دا نام ہے, دین پیار محبت دا نام ہے, دین الفت اور عقیدت دا نام ہے, دین رحم دلی دا نام ہے. اور رحم کریا کر, ہمدردی کریا کر, محبت اور پیار کریا کر. اللہ دی قسمیں تو کسے تے کریں گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا, اللہ تیرے نال پیار کرے گا, اللہ تیرے نال خیر خائی کرے گا. آئیے توجہ فرمائیے, اس پنڈ دے چودھری نے انکار کر دیتا ہے, آندا ہے میں پنڈ نہیں رکھنا, پنڈ نہیں رہن دیاں گا. ایک قافلہ چلیا تے تھوڑا دور جا کے نا ایک ٹبے تے ڈیرا لایا. آؤ یار رات تے رہنے, نبی دے پروانے, ساڈا نبی ساڈے نال ہے, سانو کائنات دی کوئی موذی شے کوئی تکلیف پہنچا سکدی. او ایمان ہے نا انہاں دا. اسی ایویں گھراں چ بیٹھے ڈردے رہنے, اے ہنے آیا بمب تے ہنے آیا, اے پتہ نہیں کی ہو جان والا ہے. او کئی لوگ ڈردے جلسیاں چ نہیں جاندے کتے بمب نہ پھٹ جائے, تقریراں سنن نہیں جاندے کتے جناب دھماکہ نہ ہو جائے. اور نہ ڈریا کر, ایمان پختہ رکھ, اپنا ضمیر پختہ رکھ. اللہ دی قسمیں جیڑی رات قبر چ لکھی ہو قبر چ آنی, ہو دنیا تے آنی
ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੰਜ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੌ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ करे, कोई पट्टी वगैरह। और जनाब किसी तरीके कोई डॉक्टर मिल जाए, हकीम मिल जाए, तबीब मिल जाए, कोई जोगी मिल जाए, कोई ना मिलिया। अगर कोई मिलिया भी है तो शफा ना हुई। इन्होंने किसी दसिया जिन्होंने रात नहीं जे रखिया उत्थों ही खैर पैनी, और खैर उत्थों ही पैनी जे। जिन्हों रात नहीं रखिया ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਉम्मु ਸ਼ਿਫਾ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਮਿੰਬਰ, ਮਹਵਰ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆਕਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ नहीं सी रखिया, असी दम नहीं करना। उन्हें मिन्नतां तरले कीते, पैर फड़े, हजरत मेहरबानी फरमाओ, साडा चौधरी मरदा जे, कोई मेहरबानी। ये चल पे ना कहे जी असी नबी नूं तकलीफ नहीं दे सकते, मैं ही चलना। निका जिहा अदना जिहा मुजाहिद, नन्ना मुजाहिद आप ही चल पिया ते जाके फातिहा पढ़ के दम कीता। अल्लाह ने शफात आ फरमाई कुरान की बरकत नाल। इन्हां लोगां 40 बकरियां दित्तियां, बकरियां लैके आ गया। आप सुबह उठे ना तो बकरियां फिर अल्लाह। आपने फरमाया ऐ की मामला है? नबी पाक दा परवाना मेरे पाक पैगंबर नूं कहंदा है, सोहणिया मालिके कायनात ने फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सोहणिया अल्लाह पाक दा कुरान शिफा है। आका मैं पिंड दे चौधरी नूं दम कीता है कुरान पढ़ के। अल्लाह पाक ने शिफावां दित्तियां, उन्हां तोहफे अंदर बकरियां दित्तियां। पता चलिया दम करके तोहफा लिया जा सकता है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया कद असबतुम इक़सिमू वज़रिबू ली माकुम सहमा। आका फरमांदे ने परवानेओ, ओ परवानेओ बड़ा ही चंगा कम कीता जे, इन्हां बकरियां नूं वंड लो, मेरा भी हिस्सा रखिया जे। क्यों? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मालिके कायनात ने फरमाया इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। आओ कुरान दियां बरकतां सुनना चाहते हो, आओ कुरान दियां रहमतां वेखना चाहते हो। अल्लाह दी कसमी अल्लाह पाक ने ये कुरान ऐसी किताब नाज़िल फरमाई जिहड़ी हर खूबी दी हामिल है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर वक़्त दे खलीफा, वक़्त दे हुक्मरान ने अपना दारुल खिलाफा छोड़िया। उस्फान दे इलाके अंदर आप दौरा करने वास्ते चले गए। अपना कैम मुकाम खलीफा किसे गुलाम नू बनाया, किसे गुलाम नू अपना कैम मुकाम सदर बना के आप दौरे ते चले गए। जदों उस्फान दे इलाके अंदर गए ना, उस्फान दे इलाके अंदर अमीरुल मोमिनीन गए। हजरत नाफे बिन हारिस रहमतुल्लाहि अलैहि दी अमीरुल मोमिनीन नाल मुलाकात हुई ते नाफे पुछदे ने उमर जी, अमीरुल मोमिनीन जी तुसा उस्फान आए हो, मदीना दारुल खिलाफा खाली छोड़ के आए हो या किसी नू कैम मुकाम सदर बना के आए हो? हजरत तोड़ा कैम मुकाम कौन है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं फलाने गुलाम नू सदर बना के आया, फलाने गुलाम नू अपनी सदारत वाली कुर्सी ते बैठा के आया, फलाने गुलाम नू अपनी जगह ता करके आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए जनाब हजरत नाफे रज़ी रहमतुल्लाहि अलैह परेशान हो गए।
इंज करके अपने होंठां ते उंगल रखी, परेशान होके पुछदे ने अमीरुल मोमिनीन गल्लां किवें दियां पे करदे हो? हजरत कदी किसी ने नौकरां नूं भी सदर बनाया, कदी किसी ने गुलामां नूं भी सदर बनाया, हजरत कदी किसी ने जनाब मंडियां चों बिकण वाले इन्हां गुलामां नूं भी कदी किसी ने जनाब सदर बनाया, वजीर आजम बनाया। अमीरुल मोमिनीन दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया सुन ले नाफे, लोगो सुन लो, अमीरुल मोमिनीन दा ऐलान कीए। आप फरमांदे ने मैं माल नहीं वेखिया, मैं ओदियां कोठियां नहीं वेखियां, ओदे बंगले नहीं वेखे, ओदे जनाब कारखाने फैक्ट्रियां नहीं वेखियां, महल्ला चबारे प्रॉपर्टी जायदाद नहीं वेखी, मैं उस बंदे दा हसब नसब नहीं वेखिया, खानदान कबीला नहीं वेखिया, उस बंदे दा कारोबार नहीं वेखिया, उस बंदे दी नौकरी नहीं वेखी। हजरत फिर वेखिया की जे तुसां ओदे अंदर की वेखिया है? सदारत दी कुर्सी ते बैठा छोड़े आए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ना एमए दी सनद है, ना एमएससी दी सनद, ना एमफिल दी, ना पीएचडी दी, ना कोई संदा, ना कोई डिग्रियां। हजरत फिर कादे वास्ते तेनू सदर बनाया? वेखिया की जे मालिके कायनात दे महबूब पैगंबर दे खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुम बिल फराइज। ओ लोगो अल्लाह दी कसमें मैं वेखिया है अल्लाह दे कुरान दा कारी है, कुरान नू पढ़न वाला, कुरान नाल मुहब्बत करन वाला, कुरान नाल प्यार पाण वाला। व आलिमुम बिल फराइज, और अल्लाह दे अहकामात नू जानन वाला है, वरासत दे मसाइल नू जानन वाला। ओ लोगो वरासत दे मसाइल भी कुरान अंदर ने, वरासत दे मसाइल भी जिहड़ा कुरान नू जानदा है, पढ़दा है, प्यार करदा है, कुरान दियां तिलावतां करदा है, वरासत दे मसाइल भी जानदा। मालिके कायनात ने चौथे पारे अंदर फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फलहुन्न सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ व लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फइन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ پاک نے قرآن اندر وراثت دے مسائل بھی نازل فرمائے, وراثت دے احکامات بھی رب نے بیان فرمائے. امیر المومنین فرماندے نے میں ایک کوئی شے ویکھی, قرآن پڑھدا ہے تے وراثت دے مسائل نو جاندا ہے. جڑا قرآن نال پیار کرے وہ صدارت دا حقدار ہے, جڑا قرآن پڑھے وہ وزارت دا حقدار ہے, جڑا قرآن دا قاری ہوئے وہ حکمران بن سکتا ہے, حکومت دا حقدار ہے. تے جڑا قرآن نال بغاوت کرے وہ حکمران بن سکتا ہے. جنہوں قرآن آندا ہی نہ ہوئے, جڑا کہ قل هو اللہ احد ولم یولد, ساڑھے اسمبلی دی ارکان دی گل کر رہے ہیں, سارے جان دے ہوئے کوئی گل کسی کو لکی نہیں. جنہوں قل هو اللہ بھی نہیں آندی, جنہوں سورہ اخلاص بھی نہیں آندی, وہ ساڑھے حکمران نے, وہ ساڑھے صدر نے, وہ ساڑھے قائد نے, ساڑھے امام نے, اور اسی انہاں دی رہا ہے. امیر المومنین دا انتخاب ویکھ اور اپنا انتخاب ویکھ. انہاں چنیا تے قرآن پڑھن والا, کوئی ڈگری نہیں ویکھی, کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں ویکھی, کوئی پیسہ نہیں ویکھیا, کوئی حسب نسب خاندان نہیں ویکھیا,
ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, آپ نے وقت دا حکمران بنا چھڑیا ہے حالانکہ غلام ہے اور نظراں چوں گریا ہویا حقیر اللہ دی قسم ہے قرآن نال پیار کرنے والا ہے امیر المومنین نے خلافت جناب منصب خلافت تے بٹھایا ہے خلافت دی کرسی تے بٹھایا ہے تے اسی اونوں چک کے اوتھے بٹھانے ہیں جنوں مڈوں کلمہ بھی نہیں ہوندا ہے مسلمان ہے پر کلمہ پورا مینوں نہیں یقین سارے نوں آندا ہوئے گا ادھیاں نوں تے شاید آندا ہے تے ادھیاں نوں کوئی نہیں جی آندا جنوں کل واللہ نہیں آندی ساڈے جم دے بچے کولوں سن لو جڑا بول سکدا ہے او کل واللہ سنائے گا انشاءاللہ ہوئے مسلمان مسلماناں دے گھر جمعے تے کل واللہ نہ آئے فاتحہ نہ آئے قرآن دیاں چھوٹیاں سورتاں نہ آن اور وقت دے حکمران نے اسمبلی دے ارکان نے تے آندا قرآن بھی نہیں جڑا قرآن نہیں جاندا وہ حق رکھدا اتھے بیٹھن دا ایمان نال دسیا جی تے امیر المومنین نے پتہ پھر کی فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ نے نا نال ہی فیصلہ کر چھڑیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین 817 نمبر دی صحیح مسلم دی حضرت عمر فرماندے نے لوگو سن لو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اس قرآن دی برکت نال اللہ کئی لوگاں نو اونچیاں کر دیندا ہے کئیاں نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے کئی قرآن دی وجہ تو ذلیل و خوار ہو جاندے نے کئی قرآن دی وجہ تو عزت مقام والے بن جاندے آئے میں صدقے تے قربان جاواں آؤ قرآن نال پیار کرنے والے قرآن پڑھنے والے قرآن نال محبت کرنے والے ایویں نہیں کسے صاحب دل نے آکھے ہے کہیں کھول کے کان سن لے میری تو بہنانی کھول کے کان سن لے میری تو بہنانی پڑھ لے قرآن جے کر رتبہ تو لینانی کھول کے کان سن لے صدا اس جہان اتے نہ بیٹھ تو رہنانی صدا اس جہان اتے نہ تو بیٹھ رہنا نی اج یا کل موت سر تے آئیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا تے آؤ پر آؤ ذرا سوچئے کسے گل نو آؤ پر آؤ ذرا سوچئے کسے گل نو عمر گئی گزر کیڑے لب دے او پل نو اج یا کل موت سر تے آئیا چٹھی آسمانو احمد مختار نو آئیا میں صدقے جاواں سونیا قرآن نال پیار کریا کر قرآن نال محبت کریا کر اللہ دی قسمیں صحیح البخاری کتاب التفسیر دی حدیث ہے 4582 نمبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج آقا بیٹھے نے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کول تشریف فرمانے آپ فرماندے نے یار عبداللہ اج میرا دل کردہ ہے میں قرآن سننا چاہنا عبداللہ میں نو قرآن سنا دے کدی قرآن سنیا کر کدی قرآن پڑھیا کر تنہائیاں اندر بیٹھ بیٹھ کے قرآن دے اور آنکھ کھولیا کر قرآن دے ترجمے تے غور کر کر کے رویا کر قرآن دی آیات پڑھیا کرتے رویا کر اللہ دی قسمیں ایک ایڑا قرآن ہے اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
او لوگوں میں اس قرآن نو اگر پہاڑاں تے نازل کر دیندا اے پہاڑ قرآن دی حیبت نال ریزہ ریزہ ہو جاندے، قرآن کو دی حیبت دے نال پہاڑ ریت بن جاندے۔ او غافل انسان تیرا کلیجہ کیوں نہیں پھٹدا، تیرے کلیجہ نرم کیوں نہیں ہوندا، تیرے دل تے قرآن اثر کیوں نہیں کردا، تیرے کلیجے تے قرآن چوٹ کیوں نہیں لگاندا؟ کدی تنہائیاں اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر، کدی کلیاں بیٹھ کے ترجمے تے غور کریا کر۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم۔ اللہ دی قسم اس آیت دے ترجمے تے غور کرے، سورہ زمر دی 23 نمبر آیت ہے، میرے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ لوگو فرمایا میں او کتاب نازل کیتی ہے، او قرآن نازل کیتا ہے جڑا بار بار پڑھیا جان والا قرآن ہے، تے جڑا اینو کتے تنہائی اندر بیٹھ کے پڑھے، کدی کلیاں بیٹھ کے پڑھے، کدی اے دے اوراق تے غور کرے، اے دے الفاظ تے کلمات تے غور کرے، اس قرآن دے جملیاں تے غور کرے، قرآن دی فصاحت و بلاغت تے غور کرے، قرآن دی جناب قرآن تے ترجمے تفسیر تے غور کرے۔ میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے آن والا قرآن کہندا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جان گے اللہ دے ڈر تو، قرآن دی حیبت دی وجہ تو۔ اے جڑے لوگ قرآن نو تنہائیاں اندر بیٹھ کے پڑھن والے، انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جان گے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فرمایا پھر کلیجہ بھی نرم ہو جائے گا، اے چمڑا بھی نرم ہو جائے گا، تیرا جسم بھی نرم ہو جائے گا، تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا، پھر تو رو رو کے رب دیاں عبادتاں کرے گا۔ ویکھ میرے پاک پیغمبر دا دور، میرے آقا دا منظر، میرے آقا دی زندگی، میرے پاک پیغمبر دے پروانیاں دی زندگی۔ ایک ویلا آیا میرے پاک پیغمبر اپنے گھر اندر موجود نے، میرے پاک پیغمبر دے حجرے دے نال مسجد نبوی ہے، آپ نو رونے دی آواز آئی، میرے پاک پیغمبر نے کن لگائے، ویکھیا آقا دا عمر قرآن پڑھی جا رہا ہے، سرکتا روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، اور تو قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنا ہے۔ اے رمضان آ رہی آئی، رمضان اندر پورا پورا قرآن سن جانا ہے، پورا پورا قرآن پڑھ جانا ہے، اور ایک دوسرے نال مقابلے لا کے قرآن پڑھنا ہے۔ میں رمضان اندر 10 قرآن پڑھے، میں 20 پڑھے، میں 15 قرآن پڑھ لے، میں اتنے قرآن مکا لے، اعتکاف بیٹھنا ہے، مقابلے اندر قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ دی قسمیں کدی سوچیا کر میں پورا قرآن پڑھیا ہے، کسے آیت نے میرے جسم تے اثر کیتا ہے کہ نہیں، کسے آیت نے میرے رونگٹے کھڑے کیتے نے کہ نہیں، کسے آیت نے میرا کلیجہ نرم کیتا ہے کہ نہیں، کسے آیت نے میرے اوپر حیبت نازل کیتی ہے کہ نہیں، کسے آیت دی وجہ تو میری زندگی اندر انقلاب آیا ہے کہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا عمر روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ ادھر میرے پاک پیغمبر نے غور فرمایا، نال ابو بکر بھی کھڑے نے، ابو بکر گنگناہٹ اندر نے، انہاں دیاں اکھاں چوں بھی جھڑیاں لگیاں، ادھر امیر المومنین دیاں اکھاں چوں بھی جھڑیاں لگیاں، قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے۔ آپ نے صبح بلا لیا، ابو بکر تو بھی آ جا، عمر تو بھی آ جا۔ فرمایا میں رات ویکھیا عمر تو بھی رو رہا سے، ابو بکر تو بھی رو رہا سے۔ ایک کی وجہ ہے، ابو بکر تیری آواز مٹھی ہے، عمر تیری آواز اچھی سی۔ ابو بکر آندے نے سونیا میں جدے نال گلاں کر رہا سا او آہستہ بھی سن لیندا ہے، او ہولی آواز بھی سن لیندا ہے، میں او دے اگے رو رہا سا، اونوں دکھڑے سنا رہا سا، او دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے او دے نال گلاں پیا کردا سا۔ سونیا میں اور کوئی مقصد نہیں سی لے کے
سکھایا۔ حضرت عمر آندے نے آقا میرا مقصد ہے وے میں اچھی پڑھا نالے رب راضی ہوئے، نالے دنیا والے جگ والے مدینے والے اے محلے والے مسجد نبوی دے اردا گرد والے میرا قرآن سن کے مسجد آ کے وہ بھی قرآن پڑھ لین۔ آؤ لوگوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن نال محبت کریا کرو۔ صاحب دل نے لکھے آئے یاری نال قرآن دے لا لے توں، یاری نال قرآن دے لا لے توں، اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے توں، اور پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، اے دکھڑے دور ہو جان گے، تیرا کلیجہ نرم ہو جائے گا، تیری دنیا دے جناب ٹینشناں ختم ہو جان گیاں، پریشانیاں سوار رہندیاں نے، اے جناب دل پریشان رہندا ہے، دل ٹوٹیا ٹوٹیا رہندا ہے، سارا دن پریشان ہے، قرآن تو منہ موڑ لیا، قرآن تو روح گردانی اختیار کر لئی، آ تو قرآن نال پیار کر، اللہ تیرے نال پیار کرے گا۔ یاری نال قرآن دے لا لے توں، اپنے ستے ہوئے پاک جگا لے توں پڑھ لے پاک قرآن میاں ہوے راضی پاک سبحان میاں، او تو پڑھ لے پاک قرآن میاں ہوے راضی پاک سبحان میاں، کرے معافی دائے لان میاں، سونے رب تو اے درجے پا لے توں، یاری نال قرآن دے لا لے توں، یاری نال قرآن دے لا لے توں، اپنے ستے ہوئے پاک جگا لے توں، جو کاری پاک قرآن دے تے پیارا رب رحمان دائے، او جو کاری پاک پریشان نہ ہویا کر، کاری صرف وہی نہیں جنہیں قرات کیتی ہے، کاری ہر پڑھن والے نو کہندے نے جے تو قرآن پڑھیں گا تو بھی کاری ہے، میں پڑھاں گا میں بھی کاری ہاں، جڑا قرآن نال پیار کردا ہے قرآن پڑھدا ہے وہ قرآن دا کاری ہے، جو کاری پاک قرآن دائے او تے پیارا رب رحمان دائے، نالے بیلی نبی سلطان دائے، سونے رب تو اے درجے پا لے توں، او کر جلدی اے رتبے پا لے توں، یاری نال قرآن دے لا لے توں، اپنے ستے ہوئے پاک جگا لے توں، تے جے قرات والا کاری سننا ہی تے وہ بھی سن لے، اپنی اولاد نو مدرسے داخل کروا، تیرے بچے پڑھن گے کل تیرا سر اونچا ہو جائے گا، جو اولاد نو حفظ کراندا ہے، جو اولاد نو حفظ کراندا ہے، وچ جنت ڈیرے لاندا ہے، جو اولاد نو حفظ کراندا ہے، وچ جنت ڈیرے لاندا ہے، رب روشن تاج پہناندا ہے، پت اپنے نو حفظ کرا لے توں، جملہ بڑا سن والا ہی، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے رب ملکاں نو حکم سنان دے نے، او جو پڑھن قرآن نو جاندے نے رب ملکاں نو حکم سنان دے نے، پر رحمت دے او بچھان دے نے، اونا پراں اتے قدم ٹکا لے توں، اے کرم خدا پر مایا سانو پاک قرآن عطایا ہے، اے کرم خدا پر مایا ہے، اللہ نے موسیٰ نبی نو عیسیٰ نبی نو زکریا یحییٰ شعیب لوط حضرت ابراہیم اسماعیل حضرت ادریس تے اسحاق نبی یوسف نبی اللہ دے بڑے نبی آئے، بڑے برگزیدہ تے پیارے آئے، رب نے کسے نو قرآن نہیں جے دیتا، تیرے مقدرہ تو صدقے تیری واری آئی ہے، اللہ نے تینوں قرآن عطا فرمایا ہے، اے کرم خدا پر مایا
آیا ہے تینوں پاک قرآن عطایا ہے کسے ہور دے حصے نہ آیا ہے پڑھ بسم اللہ سینے سجا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے پاک جگا لے تو اللہ دی قسم قرآن نال پیار کریں گا اللہ دنیا آخرت اندر سر اچا کر دیں گے اچا کر دیں گے میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ بات وچ ہی رہ گئی عبداللہ آندے نے سونیا کی گل ہے قرآن کیوں سننا چاہتے ہو قرآن نازل تواڈے تے ہویا ہے سننا میرے کولوں آپ فرماندے نے عبداللہ میرا دل کردا ہے عبداللہ میرا دل کردا ہے اور تواڈا بھی دل کردا ہے قرآن سنن نوں پڑھن نوں بھی کردا ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ وعدہ کر دیو اور پڑھیا کرو خواہ ایک رکوع ہی پڑھو روزانہ رکوع نہیں پڑھ سکتے ایک آیت ہی پڑھ لو اللہ دی قسمیں تو روزانہ ترجمے نال سمجھ کے ایک آیت پڑھ لیں گا نا ایک آیت روزانہ صاحب لاکھ مہینے اندر کنی آیتاں پڑھیں گا اور 30 آیتاں پڑھ لیں گا نا تے سال دے 360 دن نے سال اندر کنیاں ہو جان گیاں 360 آیتاں ایک سال اندر پڑھیں تے 60 سال دی زندگی ہوئے ہر سال 360 6666 ہو جان گے تینوں قرآن یاد ہو جائے گا جے تو قرآن یاد کرنا چاہیں جے ارادہ ہوئے اور پڑھو گے انشاءاللہ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کرو گا جڑے وعدہ کر دیں ایک آیت انشاءاللہ ضرور پڑھاں گے ایک آیت انشاءاللہ جنہ نہیں پڑھنی جھوٹا وعدہ نہ کرے جے رب نال کرنا ہے وہ نہ ہوئے بھی ہاں جی وعدہ کرنا جی داڑھی رکھاں گے مسیح تو بارے مولوی جی ویاہ پگتا لیے تے پھر ویاہ رہے ہیں اس تو بعد پیپر دے لیے پھر داڑھی رکھاں گے اور پھر کی نہیں رکھنی ہو پچھلا وعدہ پیچھے ہی رہ گیا پھر گل پرانی ہو گئی رات گئی تو بات ختم انج نہیں کرنا پڑھو گے انشاءاللہ آؤ آخری گل سنو تے بعد نو مقامہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ میرا دل کردا ہے میں قرآن سننا چاہنا عبداللہ میں نے قرآن پڑھ کے سنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دا پروانہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجنا قرآن کھولیا تے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ پڑھی سورہ بقرہ شروع کی تھی مکمل ہو گئی آل عمران شروع کی تھی مکمل ہو گئی نساء شروع کی تھی تے 41 نمبر آیت تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا جب اس آیت تے پہنچے نا تے نبی پاک نے فرمایا قط یا عبداللہ قط حضرت عبداللہ نے نیوی پائی ساڑھے اور طرح دینی نا نال قرآن کھولے پڑھے نالے صحاب کر رہے ہیں ذہن اندر بھی میں کی کرنا ہے جا کے وہ سوچ رہے ہیں پڑھ قرآن رہے ہیں توجہ قرآن چ ہے ہی نہیں پھر قرآن ہنسنا تو لگنا ہے پھر قرآن نے اثر کی کرنا ہے پھر کی تینوں رون آئے گا کی تیرا دل جناب نرم ہوئے گا کی تیرے کلیجے تے چوٹ لگے گی جدو قرآن وال توجہ ہی کوئی نہیں آپ پوری توجہ کر کے توجہ تام ہو کے ہمتن گوش ہو کے جناب اتے نظر دوڑائی قرآن دے نیوی پا کے قرآن پڑھی جا رہے ہیں پتہ کنے سپارے گزر گئے اور ایک دو رکوع پڑھ کے تھک جاندے ہو 4 سپارے حضرت عبداللہ نے پڑھے 5واں شروع ہو گیا 5ویں سپارے دا ایک ورقہ پڑھ لیا تے نبی پاک نے فرمایا قط ایک ادھے گھنٹے دی مولوی تقریر کرے نا تے اندے جے بہت دیر لاتی مولوی صاحب تھک گئے ہیں بہ کے ادھا گھنٹہ قرآن تھک گئے ہیں قرآن سن کے بہ کے تھک گئے حقیقت قرآن سن کے تھک گئے تے 4 سپارے ایک سپارہ جے جویں نبی پاک اور آپ دے صحابہ پڑھ دے سن اوویں پڑھو تے 1 گھنٹہ لگدا ہے کم از کم
تے 4 سپارے پڑھے، نہ سنن والا تھکیا نہ سنان والا. آپ میں عبداللہ بس کر. عبداللہ فرماندے میں کر کے نظر چکی نا، آپ دے چہرے تے نظر پئی تے اکھاں چوں آنسو نکل نکل کے داڑھی پانی نال بھری ہوئی، گلی ہو گئی داڑھی، رخسار آپ دے جناب اپنی اکھاں چوں آنسو آ کے ادھر بھرے. آپ روئی جا رہے نے، زارو کتار روئی جا رہے. میں جدی صحت تے پہنچیا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضرت فرماندے میں صحت تے پہنچیا تے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ ہن رک جا، اگے سنن دی ہمت. پتہ ہے دا ترجمہ کی سنیا؟ قیامت والے دن ساریاں امتاں دے گواہ پیش کیتے جان گے تے جدوں تہاڈی قوم دی واری آئے گی نا، او دی گواہی تہاڈے کولوں لئی جائے گی. آپ اس امت دے غم اور صدمے دی وجہ تو روئے، اینا روئے ہچکیاں بچ گئیاں میرے پاک پیغمبر دیاں، رخساراں تے نشان بن گئے. آمینہ دے لال دی داڑھی مبارک تار ہو گئی. فرمایا عبداللہ ہن نہیں ہمت، عبداللہ بس کر، ہن نہیں ہمت. اے جے قرآن سننا تے سنانا، جے سنو یا سناؤ تے پھر کلیجے تے اثر کردا ہے. جے قرآن توجہ نال پڑھیا جائے زندگی چ انقلاب لے کے آندا ہے. جے قرآن پڑھیا جائے اونج جویں روایتی اسی پڑھنے ہاں پھر اتوں ہی لنگ جاتا ہے. اور جڑا انج پڑھے گا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جدوں یہ جہنم جان لگے گا نا، قرآن اگے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مینوں اپنی کلام چوں کٹ دے یا اینوں جہنم چوں کٹ دے. اللہ الصیام والقرآن یشفعان. نبی پاک نے فرمایا لوگو قرآن پڑھیا کرو. ایک قرآن جہنم اگے دیوار بن جائے گی. اللہ نال مناظرہ کرے گا قرآن، اللہ نال بحث کرے گا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایدی زبان ہوئے گی، اکھاں ہون گیاں، ہاتھ ہون گے، پیر ہون گے، اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، رب نال مناظرہ کرے گا، تکرار کرے گا، بحث کرے گا، مباحثہ کرے گا. اللہ یا اینو جنت بھیج دے یا میرے نالو تعلق ختم کر لے. اللہ تے اللہ پھر کی کرن گے؟ یشفعان. حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ ایدی سفارش قبول کر کے تینوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دے گا. اور پڑھے گا قرآن انشاءاللہ. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ. تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، CD، DVD، میموری کارڈ اور USB فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں. سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں. جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ. پروپرائٹر اصغر علی شاہد. فون نمبر 0333 765 8070.